حضرت امام شافعی کا مزار ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی 767 میں غزہ فلسطین میں پیدا ہوئے۔ ساری عمر حصول علم و درس و تدریس میں گزری۔ 814 کے لگ بھگ مصر آ گئے اور وہیں 54 برس کی عمر میں 820 میں وفات پائی اور قاہرہ میں دفن ہوئے۔ انہیں اسلامی فقہ کا بانی اور 4 عظیم سنی مذاہب میں سے شافعی مذہب کا بانی سمجھا جاتا ہے، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی کی سرپرستی میں گرد و نواح کے ممالک میں پھیلانے میں بڑی مدد ملی۔ ان کا مقبرہ سن 1211 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھتیجے کامل ایوبی نے تعمیر کیا تھا، جس کی قبر اور اس کی والدہ ملکہ شمس کی قبریں امام شافعی کے ساتھ اسی مقبرے میں علیحدہ سے اسی گنبد کے نیچے موجود ہے۔ ایوبیوں کو سلجوق اور زنگی حکمرانوں کا سنی مذہب وراثت میں ملا، جو سنت کی توثیق کرنے اور شیعت کی تمام نشانیوں کو ختم کرنے، خاص طور پر فاطمی حکمرانوں کے اسماعیلی عقیدے کو ختم کرنے کی روایت انہیں وراثت میں ملی تھی۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہی تھا جس نے پہلا شافعی مدرسہ قائم کیا، امام شافعی کی قبر کے بالکل قریب۔ یہ ایک کامیاب مشنری کاوش کا مرکز تھا جو آج بھی مصر، جنوبی عرب، یمن، بحرین، صومالیہ، ملائیشیا، انڈونیشیا اور مشرقی افریقہ میں غالب ہے۔ کٹر سنیوں کے لیے امام شافعی کا مزار قاہرہ کے مقدس ترین مزارات میں سے ایک ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے ملکہ شمس کی زرعی ہے، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی بھابی تھی۔ یہ امام شافعی کے مزار کے قریب ہی واقع ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کے بھتیجے سلطان کے، ان کے نیفیو کی قبر بھی، کامل ایوبی کی قبر بھی ساتھ ہی واقع ہے۔ یہ ان کی اپنی قبر ہے امام شافعی کی۔ یہ امام شافعی کی مسجد ہے جو باہر سے اس طرح مقبرہ اس طرح نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کا مسجد بھی ہے، یہ جس کا مینار نظر آ رہا ہے، اس مقبرے کے ساتھ جو مینار نظر آ رہا ہے یہ امام شافعی کی مسجد کا مینار ہے، جو بہت ہی خوبصورت اور فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ یہ مسجد کے کچھ اندرونی مناظر بھی اب آپ کے سامنے ہیں۔ یہ مسجد اور امام شافعی کے مقبرے کے ساتھ بہت سارے سلاطین اور ان سے ملحق یہ بادشاہوں کے اور شہزادوں کے مقابر ہیں۔ یہ شاہوں کے مقابر ہیں۔